ایک گھنے جنگل میں ایک آم کا پیڑ تھا۔ جنگل کے پاس ہی ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس گاؤں کا ایک چھوٹا سا لڑکا اجے اس جنگل میں جا کے اس آم کے پیڑ کے پاس کھیلتا تھا اور آم کھاتا تھا۔ وہ اس پیڑ پہ چڑھتا، آم کھاتا اور پھر بعد میں آرام سے اس پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا۔ اجے کو پیڑ کے ساتھ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس آم کے پیڑ کو بھی خوشی ہوتی۔ اب اجے روز اس پیڑ کے ساتھ آ کے کھیلتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، اجے جلدی جلدی اس پیڑ کے پاس گیا، بہت دکھی تھا۔ آم کے پیڑ نے کہا، اجے بیٹا میرے ساتھ کھیلو۔ رامو نے جواب دیا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، بچہ نہیں رہا کہ تمہارے ساتھ کھیلوں، مجھے اب کھلونے چاہیے۔ اجے نے کہا، اور کھلونے خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ درخت بولا، معاف کرو بیٹا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، پر تم آم توڑ سکتے ہو اور اسے جا کے شہر میں بیچ دو اور اپنے لیے کھلونے لے لینا۔ اجے یہ سنتے ہی بہت خوش ہوا اور اس نے اس پیڑ سے سارے آم اتار لیے اور جا کے شہر میں بیچ دیے اور بہت زیادہ سارے پیسے کمائے اور اس سے اپنے کھلونے خریدے۔ لیکن بہت دنوں تک اجے واپس نہیں آیا تو درخت پریشان ہو گیا۔ بیچارہ آم کا درخت ہر روز اسے یاد کرتا، لیکن اجے نہیں آیا۔ کچھ سالوں بعد اجے اب آدمی بن گیا تھا۔ پھر سے وہ اس آم کے پیڑ کے پاس اجے آیا۔ آم کا پیڑ خوش ہوا اور بولا، اجے بیٹا چلو آؤ اور میرے ساتھ کھیلو، مجھے تمہارے ساتھ کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے اور ویسے بھی اب میں بڑا ہو گیا ہوں، مجھے اب میرے خاندان کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں ایک گھر چاہیے، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اجے نے کہا۔ پیڑ نے کہا، معاف کرنا بیٹا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے گھر تو نہیں ہے، تم میری شاخیں توڑ کر اپنا گھر بنا سکتے ہو۔ ایسا سنتے ہی اجے نے آم کے پیڑ کی ساری شاخیں توڑ دیں، اپنے ساتھ لے کے وہاں سے خوشی خوشی چلا گیا۔ ساری شاخیں ٹوٹنے کے باوجود آم کا پیڑ بہت خوش تھا، لیکن اجے اس کے بعد نہیں آیا اور پیڑ بیچارہ بہت دکھی ہوا۔ کچھ سالوں بعد گرمیوں کے دن میں اجے پھر سے اس پیڑ کے پاس آیا۔ پیڑ بہت خوش ہوا، او بیٹا چلو میرے ساتھ کھیلو۔ پیڑ بولا، نہیں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے زندگی آرام سے گزارنے کے لیے آرام کرنا ہے، سکون چاہیے مجھے، میں نے کہیں جانا ہے، کیا تم مجھے اپنی یہ باقی لکڑی دے سکتے ہو؟ پیڑ بولا، ہاں ضرور، تم یہ میری باقی لکڑی بھی کاٹ سکتے ہو اور اسے کاٹ کر اس کی کشتی بناؤ اور جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ اجے نے خوشی خوشی اس کی باقی لکڑیاں بھی کاٹ لیں۔ پھر کیا تھا، رامو نے اس پیڑ کا تنا بھی کاٹ لیا اور اس سے ناؤ بنائی۔ پھر بہت سالوں تک اجے وہاں واپس نہ آیا۔ بہت سالوں بعد اجے واپس آیا تو پیڑ بولا، یہ معاف کرنا بیٹا، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آم تو کبھی کے ختم ہو گئے۔ اجے بولا، کوئی بات نہیں، اب میرے دانت بھی تو نہیں رہے، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ پیڑ بولا، تمہیں دینے کے لیے اب میرے پاس شاخیں بھی نہیں ہیں۔ اجے بولا، اب میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اب درخت پہ اور شاخوں پہ نہیں چڑھ سکتا۔ پیڑ بولا، میرے پاس سچ مچ کچھ نہیں بچا ہے تمہیں دینے کے لیے، اب جڑ ہی رہ گئی ہے میرے پاس۔ اور آم کا پیڑ یہ کہہ کے رونے لگا، اب مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تھک گیا ہوں، بس آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر پیڑ کی جڑیں تو سب سے بہترین آرام کی جگہ ہوتی ہیں، آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ اور آرام کرو،